اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ووجدا عبدا من عبادنا آتیناہ رحمتا من عندنا ووجدا عبدا من عبادنا آتیناہ رحمتا من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا صدق اللہ العلی العظیم۔ رفقائے محترم، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پتہ چل گیا کہ وہ مچھلی ہم سے جدا ہو گئی ہے، اور یہ بھی پتہ چل گیا کہ وہی ہماری جگہ تھی جہاں ہمیں ہمارے مطلوب نے ملنا تھا، تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اس نقصان پر، اس خطا پر اپنے خادم کو، اپنے دوست کو، اپنے شاگرد کو نہ جھڑکا، نہ ڈانٹا، نہ ماتھے پر تیوری چڑھائی، نہ لہجہ بدلا، نہ انہیں برا بھلا کہا، بلکہ پورے صبر و تحمل کے ساتھ اپنے عزیز دوست سے کہا اللہ کو یہی منظور تھا، ہم واپس چلتے ہیں۔ یہ نبیوں کا شیوا ہے، یہ نبیوں کا اخلاق ہے کہ جب کوئی قصور ہو جائے کسی کمزور سے، بالخصوص اپنے گھر کے افراد ہیں، بیوی ہے، بچے ہیں، اپنے دکان کے نوکر ہیں، چاکر ہیں، ان پر غصہ بالعموم زیادہ آتا ہے انسان کو، اور انسان اس وقت اپنے آپ میں نہیں رہتا۔ لیکن نبیوں کا اخلاق یہ ہے کہ انہوں نے کبھی بھی کمزوروں کے اوپر، کبھی بھی غلاموں کے اوپر، کبھی بھی عورتوں کے اوپر، اللہ تعالیٰ کے رسولوں نے کبھی کوئی ایسا کام نہیں کیا جس سے پتہ چلتا ہو کہ وہ آپس سے بہر ہو گئے ہیں۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ 10 سال تک میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، رات کو بھی میں ان کے ساتھ ہوتا، دن کو بھی میں ان کے ساتھ ہوتا۔ بسا اوقات ایسا ہوتا تھا کہ گھر کے کئی کام مجھ سے نہیں ہو سکتے تھے، کبھی کبھی مجھ سے نقصان بھی ہو جاتا تھا، اور گھر والے مجھے ٹوکتے تھے، گھر والے مجھے ڈانٹتے تھے، لیکن اللہ کے رسول فوراً مداخلت کر کے فرماتے کہ اے اللہ کے بندو اسے کچھ نہ کہو، اللہ کی تقدیر میں ایسا لکھا ہوا تھا۔ تو جب کوئی کوتاہی ہو جائے کسی کمزور سے، آپ کے اپنے بچے سے، بیوی سے، آپ کے کسی نوکر سے، تو بس یہ نبیوں کا اخلاق تو یہی ہے کہ آپس سے انسان کو وہاں بیر نہیں ہونا چاہیے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی پورے صبر و تحمل کے ساتھ یہی فیصلہ کیا کہ واپس چلتے ہیں، اور جب واپس گئے فوجدا عبدا من عبادنا، تو وہاں پایا ان دونوں نے، وجدا پایا ان دونوں نے، عبدن ایک بندے کو، من عبادنا ہمارے بندوں میں سے۔ یہ بندے کون تھے؟ یہ حضرت خضر علیہ السلام تھے۔ ان کو خضر بھی پڑھا گیا ہے، اور خضر ان کو اس لیے کہتے ہیں کہ ایک جگہ یہ کہیں بیٹھے اور بالکل چٹیل زمین تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانی اور اللہ تعالیٰ کی آیت اس طرح ظاہر ہوئی کہ جہاں تشریف رکھتے تھے وہ ساری کی ساری زمین سرسبز و شاداب ہو گئی، وہاں سے ان کا نام حضرت خضر ملا۔ اب یہ اللہ کے بندے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے ولی ہیں، یہ اللہ کے نبی ہیں، یہ بس اللہ کا بندہ ان کو کہا گیا ہے، باقی اپنے تعویلیں ہیں، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، اور یہ کوئی چھوٹا لقب نہیں ہے کہ جس کو خدا اپنا بندہ کہہ دے۔ بندہ کی بہت بڑی عزت، بہت بڑی، اس کے مقابلے میں کوئی دوسری عزت نہیں ہے، زندگی بہت بڑی عزت ہے۔ اس لیے جناب خضر علیہ السلام کے بارے میں بھی عبدن من عبادنا، ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کے پاس وہ دونوں پہنچے، اور بندہ کون تھا؟ آتیناہ رحمتا من عندنا، جس کو ہم نے عطا کیا تھا اپنے جناب سے، رحمت جس کو ہم نے عطا کی تھی، جس کی ہم نے اپنی طرف سے جس کو رحمت عطا کی تھی، ایک بات، اور دوسری چیز جو ہم نے اس کو دی تھی وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، اور ہم نے اس کو اپنی جناب سے علم عطا کیا تھا۔ رحمت اور علم یہ دونوں ان کو عطا ہوئی تھی، اور علم تو جناب موسیٰ کے پاس بھی کم نہیں تھا، ایک مخصوص قسم کا علم تھا جو حضرت خضر علیہ السلام کو عطا ہوا، اور اس طرح ان کی رحمت اور ان کی طبیعت کے اندر جو بردباری تھی وہ بھی اپنی جگہ پہ ایک مسلم تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اس کو رحمت بھی عطا کی اور ہم نے ان کو علم بھی عطا کیا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تسیرت کا ایک اور رخ یہاں ہمارے سامنے آتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے بڑے جلیل القدر نبی ہیں، قرآن مجید کا کوئی پارہ ایسا نہیں ہے جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ موجود نہ ہو۔ بہت بڑے نبی ہیں، چھوٹے نبی نہیں ہیں، بڑے نبی ہیں، لیکن عاجزی دیکھیے، کمال ہے، عاجزی کی کمال ہے۔ ہاں جی،
جب اللہ تعالیٰ نے خبر دی کہ آپ سے زیادہ علم والا ہے تو ایک منٹ نہیں لگایا، فوراً اللہ تعالیٰ سے عرض کہ یا اللہ مجھے وہ آدمی ملا، بس میں وہاں علم حاصل کرنا چاہتا ہوں. اور پھر وہاں سے چل پڑے. ایک نادیدہ سفر آپ نے یہ طے فرمایا. اب جب حضرت خضر علیہ السلام کے پہنچے تو یہاں بھی کوئی لہجے میں رعونت نہیں ہے، کوئی تکبر نہیں ہے، کوئی اپنی مصروفیت کا بہانہ نہیں ہے. یہ نہیں کہا کہ بس جلدی جلدی یہ سکھلا دیجیے جناب، میں نے تو واپس جانا ہے، پوری امت کو میں پیچھے چھوڑ آیا ہوں، اس کے گمراہ ہونے کا اندیشہ ہے. کوئی ایسی بات نہیں کہی. یہاں سے علماء نے لکھا ہے کہ کسی نے اگر علم حاصل کرنا ہے اس وقت تک اس کو علم آ ہی نہیں سکتا جب تک وہ استاد کا ادب اور احترام نہ کرے.